پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نویں جماعت کی جو طلبہ طالبات اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، معلوم ہونا چاہیے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خواجہ غلام سیدین کا ایک سیرتی مضمون، اس کا نام ہے انسان کامل۔ اور یہ خواجہ غلام سیدین صاحب کی جو کتاب جو ہے اس کا نام ہادی میں چلا، اسی سے ماخوذ ہے۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی مکمل انسان ہے، اگر کوئی اس دنیا میں کوئی انسان کامل ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اس سیرتی مضمون کا نام انسان کامل رکھا گیا۔ اور انسان کامل کس سے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو تمام اعلیٰ انسانی صفات اور اقدار کی حامل ہو۔ اور یہ کلام، یہ جو لقب جو ہے، یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع ہے۔ اور یہاں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ آج سے لگ بھگ 1450 برس پہلے عرب کی سرزمین پہ قریش کے ایک عزت دار خاندان میں ایک ایسا ہونہار لڑکا پیدا ہوا جس کی تعلیم اور مثال نے اس طویل مدت میں کروڑوں انسانوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ اور اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا۔ اور کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس انسان کی بہت ساری تعریف کی جائے گی، اس انسان کے نام کا کلمہ پڑھا جائے گا، مطلب اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ کسی کو عزت احترام کے ساتھ اس قدر اس بچے کا نام لیا جائے گا، اس بات کو کسی کا اندازہ نہیں تھا۔ لیکن یہ جو بچہ تھا اس کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پہ سوال بھی آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ابتدائی دور میں کن مشکلات سے سر کرنا پڑا؟ کون سی مشکلات تھی؟ پہلے ابھی ماں کے بدن میں ہی تھے، والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد 6 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ اور ابھی ایک چچا کے بھی ایک دادا کا دم باقی تھا، اور اب اس کی سرپرستی اسی کے ذمہ آئی۔ لیکن اس ولایت کو 2 سال بھی نہیں گزرے کہ یہ سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اور ابھی جیسے خدا کو دکھانا مقصود تھا، جیسے خدا کو دکھانا تھا کہ اس کے پالنے والے اس کے عزیز و اقارب نہیں، اس کے رشتہ دار نہیں، اس کی والدہ محترمہ نہیں، اس کے والد صاحب نہیں، اس کی دادا جان نہیں، بلکہ میں قدرت الہی خود ہوں جو کسی خاص مقصد کے لیے اس کی تربیت کر رہا ہے۔ ابھی ایک چچا کا دم باقی تھا اور اس نے اس ہونہار بھتیجے کی سرپرستی کا ذمہ اپنے سر لیا۔ اس کا چچا تجارت کے سلسلے میں بلکہ شام وغیرہ کا سفر کیا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور وہاں پر ان کو مادی، اقتصادی اور سماجی اور روحانی زندگی کس طرح سے لوگ گزار رہے ہیں یہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اندرونی جو آنکھیں تھیں، ضمیر جو تھا، پہلے ہی زندہ کر دیا تھا، لیکن اب باہر کی آنکھوں نے بھی دیکھا کہ انسان کتنی گمراہی میں ہے، انسان کتنے زوال میں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خیال بیدار ہوا، ایک اچھا، اس کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں، یہ جو لوگ جانوروں سے بھی بلکہ گئے گزرے ہیں، کس طریقے سے کائنات کی معیشت کی تکمیل کر سکے۔ اور لیکن ابھی پیغام پہنچانے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی کچھ کہنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ اور اس نے تجارت کا شعبہ اختیار کیا، اور اس تجارت میں ہی، اس نوجوانی میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایسا قیمتی سرمایہ حاصل کیا جس کو ایمانداری کہتے ہیں، جس کو صداقت کہتے ہیں۔ اس کی صداقت، اس کی ایمانداری سے شعراء پوری دنیا میں پھیل چکا۔ اور اس شعر کو دیکھ کر ایک عرب کی ایک بیوہ اور مالدار خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام کاروبار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور اسے شادی کرنے کی خامد بھی ٹھان لی۔ اور یہ مبارک رشتہ برابر 25 سال تک، لگ بھگ 25 سال تک قائم رہا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں ہی یہ مشہوری، یہ جو ایمانداری تھی، یہ جو سچائی تھی، یہ جو صداقت تھی، اس نے لوگوں کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں اطمینان نہیں تھا، اطمینان، سکون بھی نہیں تھا۔ کیوں سکون نہیں تھا؟ سکون 2 چیزوں سے ملتا ہے، اطمینان 2 چیزوں سے ملتا ہے۔ ایک ہو گیا معرفت الہی، دوسرا ہو گیا خدمت خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور جو معشوق ہوتا ہے، معشوق کے ایک اشارے پر جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ایسے فرمائے ہوئے فرمان پر، اگر ہم بھی اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرنے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل پیرا ہیں، تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں معرفت الہی ہے۔
दूसरा है खिदमत खल्क। ये दोनों आपस में लाजिम मलजूम है, इन दोनों को आपस में जोड़ी का उनका साथ है। खिदमत खल्क हो गया लोगों की खिदमत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे बंदों से मोहब्बत करके दिखाओ। यानी अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे बंदों से मोहब्बत, यानी जो लोग अल्लाह ताला के बंदों से मोहब्बत करते हैं वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। और ये चीज़ें उसके दिल में बेदार हुई। उसने सोचा कि किस तरीके से ये लोग खालिक कायनात की मईशत की तकमील कर सकें, और यही सोच उसके दिल में बेदार हुई। और यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए बहसत इंसान में किस तरीके से रहना है। अगर आज भी हम दुनिया में सुकून चाहते हैं, अगर आज भी हम दुनिया में आराम चाहते हैं, अगर आज भी दुनिया में इत्मीनान चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अमल पैरा होना चाहिए। क्योंकि हर एक के साथ अच्छा सलूक करते थे, चाहे अपना था, चाहे पराया था, चाहे दोस्त था, चाहे दुश्मन था, हर एक के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आते थे, हमदर्दी के साथ पेश आते थे, मुरव्वत के साथ पेश आते थे। हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मुरव्वत के साथ पेश आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। अब इसमें जो सवाल आप आए हैं कि किन मुश्किल से सामना करना पड़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई दौर में, वो मैंने आपको बताया है। मौरफ़ी तलाक़ की खल्क़ की वज़ाहत कीजिए, वो भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर जो भी इसका जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल जो है वो यही है कि किन खुशियात के बिना हज़रत खदीजा मुतासिर हुई। आपकी सदाकत को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से मुतासिर हुई। ईमानदारी, ये जो सदाकत है, एक ऐसा तोहफा इंसान में है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, मोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हमें चाहिए अपने अंदर ईमानदारी पैदा करें, सदाकत पैदा करें, तभी जाके हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे।